کہ ایک انسان ہے وہ دن اور رات سارے اعمال سارے احکامات کر رہا لیکن وہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے مغفرت بھی ہو سکتی ہے اور اسے اللہ عذاب بھی دے سکتے. ایک شخص آیا عمر کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اے عمر، میں ساری نیکیاں کرتا ہوں، بس دو نیک کام نہیں کرتا. ایک لا امر بالمعروف، بھلائی کا حکم نہیں کرتا. دوسرا لا انہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، بھلائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے نہیں روکتا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اسلام کی تیروں میں سے 2 تیر کو توڑ کے رکھ دیا. اب سنو، اللہ چاہے تو تمہیں بخش سکتے ہیں اور اللہ چاہے تو تمہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں. ایمان کے اندر کمال امر بالمعروف سے پیدا ہوتا ہے، نہی عن المنکر سے پیدا ہوتا ہے. اپنی ذاتی عبادات کے ذریعے سے اس میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا. اور ایمان کی تکمیل کے لیے یہ سارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ ساری آبادی کی محنت ہے، اور مسجدوں گھروں کے اندر یہ تعلیم کے حلقے، قرآن کے حلقے، یہ سب عین تربیت ہے. اور پھر پورے عالم میں جانا ہے، عالم میں بسے ہوئے ایک ایک کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ملکوں کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اس میں تاخیر کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو موجب عذاب ہے. قرن اول میں کسی صحابی کے کسی غلطی اور لغزش پر اللہ رسول کی طرف سے ایسی ناراضگی نہیں ملتی جتنا کہ اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹنے والوں پر اللہ رسول کی ناراضگی ملتی. 3 صحابہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جانے والے، کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن تبوک کے موقع پر گئے نہیں، قتال بھی نہیں تھا، اس پر اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، زمین تنگ ہو گئی اور 50 دن تک سلام کلام بند. کیا انہوں نے قتل کر دیا کسی کا کہ نہیں، اور چوری کی کہ نہیں، زنا کیا کہ نہیں؟ وہ تو زنا کرنے والوں پر تو رجم ہوا اور ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ ان کی توبہ کو مدینے والوں پر تقسیم کر دو تو سب کی بخشش ہو جائے. یہ توبہ کرنے کو تیار ہے اور معافی مانگنے کو تیار ہے کہ نہیں بہت سنگین گناہ ہے. قیامت تک پتہ تو چلنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل، اللہ کے نبی سے کتنا دور کرنے والا عمل. 50 دن تک یہ ہنگامہ رہا، ان 3 آدمی کا پورا بیکاٹ رہا، نہ سلام نہ کلام. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی تشکیل کے دوران اتنا کہتے میں آج نہیں کل جاؤں گا، اس کے ساتھ حضرت کعب بن مالک جیسا اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا. آج امت کا حال ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کلمہ نماز تو ہے، اسے سیکھنا ہے. کلمہ نماز جس نے سیکھ لیا اسے جانے کی ضرورت نہیں، اور جو گیا اور سیکھ لیا اسے بھی جانے کی ضرورت نہیں. دونوں غلط فہمی کا شکار ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کے تمام طبقات تک دین کو پہنچانے کے لیے دعوت، اور دعوت کا اہم ترین رکن اور قیام وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے. ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے ہم نکل رہے ہیں. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو. ہر حال میں نکلنا مطلوب ہے. امت اگر اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گی تو باطل طاقتیں ان کی صلاحیتوں کا استعمال کریں گی. باطل امید لگا کے بیٹھ جائے گی. آپ اندازہ لگائیں، حضرت کعب بن مالک بازار میں تھے، اچانک پتا چلا ایک قاصد آیا، خط دیا بادشاہ غسان کی طرف سے. اس خط کا مضمون تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مالک اور تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ ایسا سخت معاملہ کر رکھا ہے، سلام کلام بند کر رکھا ہے. ہم تمہارے بڑے قدردان ہیں، تم ہمارے ملک میں آگے ہمارے ساتھ نصرانی بن جاؤ، ہم تمہیں انشاءاللہ اعزاز اکرام سے نوازیں. آج یہ چل رہا ہے. جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے تو پھر باطل طاقتیں امیدیں لگانے لگتی ہیں. باطل کو امید جگ جاتی ہے، باطل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. یہ تو مومن تھے، مخلص تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ ابھی تو میں ایک آزمائش سے گزرا نہیں کہ دوسری آزمائش آ گئی کہ باطل لوگ میں اتنا گر گیا. اور جسے اللہ پر بھروسہ نہیں، ان حالات پہ کہتے لو میں تو چلہ لگا کر آیا، میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہوئے، یوں کہتے. کہتے ہیں 4 مہینے لگائے میں نے، چلے لگا میرے تو قرضے نہیں اتر رہے. کہ نہیں، جو قرضے کے ارادے سے جائے گا اس کا تھوڑی قرضہ اترے گا. یہاں تو اللہ کے راستے میں جانا، نہ قرضے اتروانے کے لیے، نہ صحتوں کو حاصل کرنے کے لیے، نہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، نہ مقدمے جیتنے کے لیے. یہ تو اللہ کا امر ہے، کرتے رہنا، نکلتے رہنا. جس طرح نماز اللہ کا امر اور حکم ہے، پڑھتے رہنا چاہے زندگی پر قرضہ رہے. انہوں نے صاف پہچان لی کہ اللہ کی طرف سے اگلی آزمائش، ایک آزمائش میں گزرا نہیں، اگلی آزمائش آ گئی. اور یہ کہہ کر اس خط کو اٹھا کر کے تنور میں پھینک اور توبہ استغفار کرنے لگے. یا اللہ، میں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اور تیرے راستے میں کیا نہیں نکلا کہ باطل لوگ میری امیدیں لگانے لگے، میں اتنا گر گیا. اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں گئے، اپنے مقام پر بیٹھے رہ گئے، یقیناً یہی لوگ فتنے میں مبتلا ہونے والے.
سب سے بڑا فتنہ اور فتنوں کی جڑ ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑ دینا. اس لیے اللہ کے نبی کی یہاں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ اگر فتنہ بڑھ گیا تو جماعتوں کو روانہ کر دی, ارتداد پھیل گیا تو جماعتیں روانہ کر دی. اگر دین کے اندر رسی بھر کمی آ جاتی, دین کے اندر رسی بھر کمی آ جاتی, اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو تمام مردوں سے خالی کرنے پر تلے ہوئے. رسی بھر دین پہ کمی آ جائے میں تو جماعت کو روانہ کر کے رہوں, چاہے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا اور ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں جو ہے چھوڑ دیا گیا اور جانور ان کو درندے کھینچتے پھر رہے, انہیں کوئی دفنانے والا نہیں, ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, تب بھی میں اس جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کر کے رہوں. اور آج امت کے اندر دین باقی ہے کتنا, رسی بھر, پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا احساس بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں, اور کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت کیا ہے. ایک طبقے کو دھوکہ لگا ہوا ہے, ہم عبادتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی اور عمدہ اور مقدس سرزمین میں بیٹھے عبادتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو سارا اجر و ثواب ملے گا. نہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر اجر و ثواب جو کچھ ملے گا وہ اپنے مقام پر رہنے, اپنے مقام کے ذریعے سے وہ نیکیاں کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا. ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگ جائے, یہ دنیا مافیا سے علماء نے لکھا, یعنی ایک آدمی تصور کر لے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسے دنیا بھر کی ساری نعمتیں مل گئی اور وہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, پھر بھی اللہ کے راستے کا ایک پل صبح یا شام اللہ کے راستے میں وقت گزار دینا اس کا بدل نہیں بن سکتا. یہ ساری نعمتیں خرچ کرو. ایک صحابی اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے, انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حلال طریقے سے کچھ کمائی کروں اور پھر 6000 حلال اشرفی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو میرا اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ بدل بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے راستے میں نکل کر سونے کا بھی یہ بدل نہیں, اس کا بھی بدل, سونے کا بھی بدل. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس نکلنے پر کتنی باطل کو اللہ تعالیٰ توڑتے, آپ کو اندازہ نہیں اس کے نکلنے پر اپنے اندر کتنی دین کے اعتبار سے پختگی پیدا, جو جتنا اپنے خواہش بھری چیزیں اور دنیا کو چھوڑ کر جتنا آدمی سنت اور دین کی نسبت پر دور جائے گا اور جتنا اس ماحول میں رہے گا, اللہ رب العزت اتنا اس کے دل کے اندر دین کی, ایمان کی محبتیں اور عظمتیں ڈالیں. اس لیے فرمایا کرتے تھے ملکوں میں جانا ہے, جو مسلمان جتنا دور اپنے دین کی محنت کو لے کر جائے گا اسے اپنے دین میں اتنی پختگی ملے گی. اس لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے بیرون گئے بغیر تو کوئی اپنے دین میں پکا ہو نہیں سکتا. بیرون ملک میں جائے بغیر کوئی شخص اپنے دین میں پکا نہیں ہو سکتا. ہر طرح کے ملک میں جانا ہے, سہولت ہو نہ ہو ہر جگہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی اور معلوم تھا کہ پہلے سے اگر ہم رخ بتا دیں گے تو وہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے رخ جماعت بنائی, امیر طے فرمایا اور رخ ایک پرچی میں لکھا اور پرچی کو موڑ کر کے لفافے میں ان امیر صاحب کو دے دیا اور فرمایا چلتے رہنا مدینے سے اس رخ پہ. جب 3 دن گزر جائے چلتے چلتے 3 دن کے بعد پھر یہ پرچی کھول کے دیکھنا, اس میں رخ لکھا ہوا ہوگا. اور پھر سارے ساتھیوں سے پوچھنا, ہاں بھائی اللہ کے نبی نے یہ رخ دیا ہے, اس رخ پہ جماعت جانی ہے, اب بتاؤ کون تیار ہے؟ جس کی ہمت ہے وہ آگے بڑھے گا اور جو واپس آنا چاہے واپس آ جائے. کیوں؟ معلوم تھا کہ ماحول میں رکھ کر تشکیل قابو میں نہیں ہے.